السلام علیکم ویورز آج بات کرتے ہیں کہ یو کے میں آج کل کیا کیا اسکیمز چل رہے ہیں یا کس طرح کے فراڈ جو ہے لوگ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ بہت ضروری ٹاپک ہے اور اس معلومات کو آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں یا فرینڈس ہیں جو یو کے میں رہتے ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اسکیم جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ ہے سوشل میڈیا مارکیٹ پلیس اسکیمز، جس میں کہ فیس بک مارکیٹ پلیس اور ٹک ٹاک شامل ہے۔ ان دو جگہوں پر میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ کچھ آپ کو ایسی چیزیں بکتی ہوئی نظر آتی ہیں جو کہ لگتا ہے کہ بہت ہی چیپ ہیں، اور کبھی کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ بھئی آپ ان کو خرید لیں۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی صوفہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی موبائل فون بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی گھریلو استعمال کی چیز ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو لگتا ہے کہ شاید یہ ویب سائٹ جو ہے وہ لیجٹ ہے، یعنی کہ یہ ایک قانونی ہے، لیکن وہ ایک بالکل فیک ویب سائٹ ہوتی ہے، اور آپ اس یعنی اشتہار کو دیکھتے ہو ایک سوشل میڈیا پہ، جیسے کہ ٹک ٹاک پہ آپ نے ایک اشتہار کو دیکھا، اس کو آپ نے کلک کیا اور وہ جو کلک تھا آپ کو ایک ویب سائٹ پہ لے گیا۔ اچھا، آپ ویب سائٹ پہ آپ جاتے ہو تو وہی جو آئٹمز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ یہ واقعی کوئی کمپنی ہے، اور اس کو جو ہے نا آپ کلک کرتے ہو، پے کرتے ہو، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آئٹم ہوتا ہے وہ آپ کے گھر میں کبھی بھی نہیں پہنچتا۔ تو یہ جو ہے نا اکثر لوگوں نے یہ چیز رپورٹ کی ہے، تو اس سے بھی بچ جائیں۔ کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ فراڈ ویب سائٹ ہے تو اس پہ جو ہے نا آپ نہ جائیں، یا پھر اس کمپنی کی پروفائل چیک کر لیا کریں، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھئی آپ دیکھ لیا کریں کہ بھئی یہ کوئی قانونی ایک کام ہو رہا ہے یا ایک غیر قانونی کام ہو رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ آپ کو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے کوئی جاننے والے ہوتے ہیں پاکستان میں، یا کوئی بھی انسان ہوتا ہے جو تھوڑا سا آپ سے منسلک ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ ہماری ویب سائٹ ہے، پلیز اس کو پروموٹ کر دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پروموٹ کرنے سے پہلے بھی تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے نا دھیان کر لیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس بندے نے کیا ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، اور وہ جو بندہ ہے وہ مطلب کیا اس کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے۔ تو پھر وہ یہ ہوگا کہ جو آپ نے لوگوں کو بتائی ہوگی ویب سائٹ، آپ پھنس جائیں گے۔ تو اس چیز کو بھی پلیز کنٹرول کریں، اور اس کو جو ہے نا آپ جیسے کسی کو جیسے آپ پروموٹ کرنے کے لیے فار ایگزامپل فرینڈ شپ میں یا کچھ بھی، تو وہ آپ جو ہے نا آگے آگے جیسے میسیج ایک کر رہے ہوتے ہیں، تو پلیز یہ چیز کنٹرول کیا کریں کہ بھئی اس طرح سے بغیر دیکھے سنے سمجھے اچھائی کی وجہ سے صرف جو ہے نا آپ اس طرح کی چیزیں آگے نہ کریں۔ ہمیں نہیں پتا کہ بھئی کہاں پہ کیا کوئی معاملات ہو رہے ہیں، غلط ہیں، صحیح ہیں یا کیا ہے۔ اور آج کل یہ بھی ایک چل رہا ہے اسکیم کہ بھئی واٹس ایپ میسیجز جو ہے وہ ہیک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کی فرینڈ جو ہے آپ کو میسج کر رہی ہے، لیکن بیسیکلی وہ کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے فرینڈ کا واٹس ایپ ہیک کر کے آپ کو میسج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ جو ہے آپ اس چیز اسکیم کا جو ہے آپ شکار ہو جاتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی پھر وہ آپ کی فرینڈ کہتی ہے کہ یہ تو میں نہیں تھی۔ تو یہ بھی ذرا نا احتیاط کرنے کی آج کل کے زمانے میں ضروری ہے۔ اچھا جی، فیس بک مارکیٹ پلیس جو ہے اس پہ بہت زیادہ موبائل فونز جو ہے اور اس طرح کی چیزیں بکری ہوتی ہیں۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی بعض اوقات جیسے آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے مجھے مطلب آپ اگر اپنا بینک اکاؤنٹ دیتے ہیں کسی کو، کہ وہ جیسے انسان کہتا ہے کہ اچھا بھی آپ مجھے اگر اپنا بینک اکاؤنٹ دے دیں ڈیٹیلز اپنی بینک کی، تو میں آپ کو منی ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نے خود ہی ایک آئٹم سیل کیا تھا۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بھی کوئی ایک ٹائپ آف فراڈ ہے کہ وہ آپ جب ان کو اپنی بینک ڈیٹیلز دے دیتے ہو، اس کے بعد وہ بندہ آپ کی بینک ڈیٹیلز لے کے بھاگ جاتا ہے، وہ اس کا غائب ہو جاتا ہے، وہ اپنا اکاؤنٹ ڈیٹیل جو ہے نا وہ اکاؤنٹ بھی اپنا ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گیا کہاں ہے۔ اچھا، یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے ایک دفعہ کہ اس طرح ایک بندے کسی نے میرے ساتھ کیا، یعنی کہ کوئی آئٹم میں نے اس پہ سیل کرنے کے لیے لگایا، انہوں نے کہا اچھا چلے میں آپ کو منی بھیج دیتا ہوں، آپ اپنا اکاؤنٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھیج دیں۔ اور وہ ان کی جو پروفائل تھی فیس بک پہ وہ لگ رہا تھا کہ کوئی اسٹوڈنٹ گرل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تصویریں بھی اس نے لگائی ہوئی تھیں اس طرح سے، اور یہ وہ، لیکن وہ شاید کوئی آئیڈینٹی تھیفٹ تھا، یعنی اصل میں وہ کسی اور لڑکی کی تصویریں تھیں جو کہ یہ بندہ جو ہے استعمال کر رہا تھا، ہمیں نہیں پتا یہ کون پرسن تھا۔ بہرحال اس نے میری بینک ڈیٹیلز لیں، جیسے اکاؤنٹ نمبر، فون نمبر، یہ وہ لے کے تو پھر جو ہے میں نے اس کو دیا، تو اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔
اب میں اتنا ڈر گئی، میں نے کہا یہ تو میرا اکاؤنٹ کیا. خیر وہ اکاؤنٹ جو تھا اس میں اتنی منی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اکاؤنٹ میں نے بند کیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا مجھے ایک نیا اکاؤنٹ کھلوانا پڑا. تو یہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں، تو آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. پے پال کے ذریعے یا تو کریں، پیمنٹس جو کرنی ہوتی ہیں پے پال یوز کریں. پے پال کے علاوہ جو ہے وہ بعض اوقات بہت فراڈز ہو جاتے ہیں. اچھا جی، ایک اور جو اسکیم جو ساری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے وہ ہے آپ کی اے آئی وائس کو کلون کرنا. یعنی کہ جیسے آپ کی امی کی آواز ہے یا جیسے میری آواز ہے، اس کو لوگ کلون کر لیتے ہیں. یعنی اسی طرح کی آواز سے کوئی جیسے ایک اور آواز کو کریٹ کر کے تو وہ کسی کو جیسے کال کر لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل مجھے ایک کال آئے گی اور ادھر مجھے لگے گا کہ یہ میری امی میرے سے بات کر رہی ہیں، نمبر کوئی اور ہوگا، امی کا نمبر نہیں ہوگا، اور امی مجھے کہہ رہی ہوں گی کہ بیٹے میں تو شاپنگ کرنے آئی ہوں، تو وہ میرے جو ہے منی جو ہے وہ اتنی کم ہو گئی ہے، تو تم ذرا مجھے پلیز میں یہ کسی سے فون لے کے میں بات کر رہی ہوں، تو پلیز مجھے جو ہے نا یہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں جو ڈرائیور میرے ساتھ ہے اس کی، تو اس کو جو ہے جناب آپ یہ منی بھیج دو، جلدی کرو. آپ صرف ظاہر آواز ہی سنو گے نا اپنی امی کی، آپ کہو گے اچھا یہ تو میری امی ہے، اچھا تو پھر آپ بھیج دو گے وداؤٹ تھنکنگ کہ اچھا یہ کوئی اور پرسن تھا. ظاہر آواز سے ہی آپ کی پہچان ہوتی ہے، جیسے آپ کا ایک بولنے کا انداز ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی جو ہے نا اس طرح بھی لوگ بہت زیادہ اسکیم کر رہے ہیں، فیک آوازیں بنا کے. آپ کو لگے گا آپ کے ہسبینڈ کی آواز ہے، آپ کو لگے گا آپ کے بیٹے کی آواز ہے، لیکن وہ کوئی اور ہی بندہ ہوگا جس نے جو ہے نا، جس کو پتا تھا کہ بھئی آپ سے یہ جو رشتہ دار ہے نا یہ آپ سے منسلک ہے یہ پرسن، اور اس کی آواز کو وہ کسی بھی طرح جو ہے نا وہ کاپی کر کے اور وہ بنا کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، اور وہ آپ سے جو فراڈ کرنے والا بندہ ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہوگا، اور آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون بندہ تھا، کہاں سے آیا تھا. صرف آپ کو یہ لگے گا کہ اچھا بھی یہ فلاں بندے کی آواز تھی. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے بہت زیادہ اسکیمز کرنے آج کل ایزی ہوئے ہیں ساری دنیا میں، اور بہت زیادہ ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اچھا جی، ایک جو چل رہا ہے ادھر یو کے میں، اکثر یہ چیز چلتی رہتی ہے کہ کاؤنٹر فیٹ ٹکٹس، یعنی کہ نقلی والے ٹکٹ. جیسے فار ایگزامپل بھئی کسی بھی سنگر کا جیسے کانسرٹ ہو رہا ہے، اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اچھا بھی آئمہ بیگ آئی ہوئی ہیں اور ان کے جو ہے نا کانسرٹ کے ٹکٹ ہیں مانچسٹر ایرینا میں، اور یہ جی آپ میں اصل میں نے جانا نہیں ہے، تو کوئی لینا چاہتا تو لے لے. اچھا آپ لے لیتے ہو، آپ کو جیسے گم ٹری پہ کوئی ایڈ ملا اس طرح کے کہ چلیں جی یہ ویسے جو ہے فار ایگزامپل یہ 85 پاؤنڈ کا ٹکٹ ہوتا ہے، تو آپ کو وہ بندہ 60 پاؤنڈ کا ٹکٹ دے رہا ہوتا ہے، تو آپ لے لیتے ہو کہ اچھا چلو یار یہ ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ پرسن تو چلیں گم ٹری جیسے یہاں کی ویب سائٹ ہے، آپ کو بلائے گا کہ اچھا بھی آ جاؤ فلان جگہ سے لے لو، تو وہ آپ چلے جاؤ گے اور وہ مطلب فیس ٹو فیس ایک بات ہوگی اور آپ اس سے ٹکٹ لے کے آ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ آپ نے کسی سے لینا ہے تو ایک ایسی جگہ کو سلیکٹ کیا کریں جہاں پہ جو ہے نا کوئی کیمراز لگے ہوں، جیسے کہ یہ ایسٹا وغیرہ کی پارکنگ ہوتی ہے، ویٹروز کی پارکنگ ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے آپ جو ہے نا جائیں، اور جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ جو ہے نا سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا آپ جو ہے وہ جو بھی ایکسچینج کرنا ہے، جو بھی لینا دینا ہے ایسے ماحول میں کیا کریں. کیونکہ یو کے میں یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کسی کی گاڑی کی یا کسی کی شکل کی، تو پھر بھی چانس ہے کہ یہ بندہ جو ہے پکڑا جائے گا. ادروائز جو ہے بہت مشکل ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ملتے ہیں کسی کو، فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کے گھر ہی آ جاتا ہے باہر آپ کے ڈور سٹیپ پہ، تو بھی اگر آپ کے پاس کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے. اچھا جی، ایک اور جو ہو رہی ہے فیک پارسل ڈلیوری، ویسے ہی ٹیکسٹ میسیجز یہ آ جاتے ہیں، مجھے تو کئی دفعہ یہ آ چکے ہیں، اور اس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا جی آپ کا فلاں والا ڈی پی ڈی والا پارسل یا آپ کا جو ڈی ایچ ایل یا فیڈ ایکس کا جو پارسل ہے وہ جو ہے ہم ڈلیور نہیں کر پا رہے، تو پلیز آپ اس کو جو ہے آپ اس کو لنک کو جو ہے وہ آپ کلک کریں، اور آپ اس کو جو ہے نا وہ ٹریکنگ کریں اپنے پارسل کی. اس پہ جو ہے آپ کا جو ایڈریس ہے جو ڈلیوری کا وہ ہم کنفیوز ہو رہے ہیں، اس طرح سے کچھ بھی لکھا ہوا ہوگا جس میں ایک لنک ہوگا اور آپ کو کہا جائے گا کہ اس کو آپ جو ہے کلک کریں. تو وہ جو لنک آتا ہے نا اس کو آپ نے کبھی کلک نہیں کرنا، کیونکہ اس کو لنک کو آپ کلک کرو گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کا موبائل فون ہیک ہو جائے گا، آپ کی بینکنگ ڈیٹیلز ہیک ہو جائیں گی، اور آپ بالکل جو ہے نا روڈ پہ آ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے.
یو کے میں ایک اور بھی ہو رہا ہے کہ وہ بعض اوقات فیک گورنمنٹ کی جو ہے وہ ویب سائٹ سے آ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے ٹیکسٹ میسیجز ہیں کہ جی یہ فلاں آپ کی جو پینشن اسکیم ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو اس کو جو ہے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو آپ کلک. اچھا، ایسا کوئی بھی آپ نے لنک کلک نہیں کرنا. اگر تھوڑا سا آپ کو شک ہے تو جو ادارہ ہے آپ اس کو کال کر سکتے ہیں، جیسے ڈپارٹمنٹ آف ورک اینڈ پینشن ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شاید ان کی طرف سے کوئی ٹیکس میسج آیا تو آپ ان کو کال کر کے بھی کنفرم کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی فیک ہے اور کون سی اصل ہے، کیونکہ بعض اوقات بالکل جو فیک والی ہوتی ہیں نا، انہوں نے بالکل تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور وہ اصل والی جو ایک ٹیکسٹ آتی ہے تو اس کے بالکل قریب تر ہوتی ہے. تو یہ بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی لنک جو آتا ہے، چاہے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اچھا جی یہ جاب آفر ہے آپ کے لیے، تو پلیز یہ اس کو جو ہے نا آپ دیکھیں، اس کی جاب کی میں نے آپ کی سی وی دیکھی ہے، یہ جاب ہے آپ کے لیے، تو اس کو پلیز چیک کریں. وہ بھی ایک لنک ہوگا جو واٹس ایپ کے ذریعے آئے گا. تو یہ واٹس ایپ کے ذریعے کوئی بندہ جاب آفرز نہیں بھیجتا. یہ بھی جو ہے نا بالکل فراڈ ہیں. زیادہ تر یہ نائجیرین جو لوگ ہیں یا اس طرح کے جو دور افتادہ ملکوں میں لوگ ہیں، وہ بعض اوقات اس طرح کے فراڈ ادھر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ ٹریس بھی نہیں کر سکتے ہو. کیونکہ بہت زیادہ سکیمز، دھوکے اور فراڈز جو ہے آپ کے ارد گرد جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ان سے ویڈیو کا لب لباب یہ ہے کہ بھئی آپ محتاط ہو جائیں، کیونکہ اسی طرح جو ہے نا آپ یہ جو آج کل فراڈز ہو رہے ہیں ڈفرنٹ طرح کے، ان سے آپ بچ سکتے ہیں.